السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق نمبر 167، آیت نمبر 83 سے 112 تک، لیسن نمبر 167، آیت 83 to 112۔ وَأَيُّوبَ، اور ایوب علیہ السلام، یعنی ذکر کرو ایوب علیہ السلام کا، اس جب نادا، اس نے پکارا، یعنی دعا مانگی، ربہ، اپنے رب سے، انی، کہ بے شک میں، مسنی، چھوا مجھ کو، لگ گیا مجھے، الدر، دکھ، بیماری، در، ضاد رے رے پیش کے ساتھ ہو تو بیماری کے لیے استعمال ہوتا ہے، جسمانی کمزوری کے لیے، اور زبر کے ساتھ ہو ضرر، تو ہر طرح کے نقصان کے لیے۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وَأَنْتَ، اور تو، ارحم، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، الراحمین، رحم کرنے والوں میں، یعنی تو بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ ایوب علیہ السلام نے یہ دعا کب کی؟ جب وہ ایک شدید تکلیف یا بیماری میں مبتلا ہوئے۔ یہاں وہ اپنے رب سے شکوہ نہیں کر رہے، بلکہ اپنا دکھ بیان کر رہے ہیں۔ بیماری کا ذکر ہر ایک سے کرتے رہنا یہ تو ناپسندیدہ ہے، یا اپنے دکھوں کی داستان ہر ایک کو سناتے رہنا بہت اچھا نہیں، لیکن اپنا دکھ، اپنی تکلیف اور پریشانی اپنے رب کے سامنے رکھنا اور اس سے حل مانگنا، یہ پیغمبروں کا شیوہ رہا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں یعقوب علیہ السلام کو جب بہت زیادہ دکھی تھے تو انہوں نے کیا کیا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے دکھ اور غم کی فریاد اللہ سے کرتا ہوں، کیونکہ صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ایسی ہے جو ہمیں دکھوں سے نجات دے سکتی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے کہا انی مسنی الضر، تو یہ جسمانی تکلیف فزیکلی بھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لوگوں کی باتوں کا دکھ اور تکلیف بھی۔ بہرحال روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد ان پر آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، اولاد مر گئی، اسی طرح جسمانی طور پر سخت بیماری کا شکار ہو گئے۔ سفر ایوب ہی کی روایت میں آتا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک پورے کے پورے ایک سکن ڈیزیز میں مبتلا ہو گئے، یعنی پھوڑے نکل آئے پورے جسم کے اوپر، اور اسی طرح مال مویشی سب کچھ ختم، فصلیں، زمین سوکھ گئی، کچھ اگانے کے قابل نہ رہی، اور بیماری ایسی تھی کہ بیوی بھی چلی گئی، بالکل تن تنہا رہ گئے۔ اور ایسے میں شیطان نے طرح طرح کے وسوسوں سے ستانا شروع کیا۔ فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ فکشفنا ما بہ من ضر، پھر ہٹا دیا ہم نے جو بھی اس کے ساتھ تھا دکھ میں سے، من ضر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی اور ان کے حالات بدل گئے، سب تکلیفیں دور ہو گئیں، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُ، دے دیے ہم نے اس کو اس کے گھر والے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان کی مثل، ان کی مانند ان کے ساتھ، یعنی پہلے سے بھی دگنے، رحمتم من عندنا، بطور رحمت ہماری طرف سے، وذکریٰ للعابدین، اور یاد دہانی ہے عبادت گزاروں کے لیے۔ کہا جاتا ہے، سفر ایوب ہی میں آتا ہے کہ آپ کے حالات بدلے، پہلے کی نسبت دگنی دولت آپ کو ملی۔ بخاری کی صحیح روایت میں آتا ہے کہ ان کے اوپر سونے کے پتنگے گرنے لگے، یعنی اس طرح واپس آیا سب کچھ۔ وہ اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، وہ ادریس، اور ادریس علیہ السلام،
وذلکفل اور ذلکفل، کل من الصابرین، یہ سب بھی صابرین میں سے تھے۔ پہلے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا اور اس کے بعد کچھ اور پیغمبروں کا جنہوں نے خاص طور پر صبر کیا، جن کے صابر ہونے کی گواہی اللہ نے دی۔ ان میں اسماعیل اور ادریس علیہ السلام اور اس کے بعد ذوالکفل کا ذکر ہے۔ ذوالکفل کون تھے؟ ان کے بارے میں کئی ایک توجیحات بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ الیاس علیہ السلام تھے، اور یہ الیاس علیہ السلام ہی کا دوسرا نام ہے۔ کچھ پیغمبر ایسے گزرے ہیں جن کے دو نام تھے، مثلا یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل بھی تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح بھی کہا گیا، یونس علیہ السلام کو ذوالنون کہا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں احمد بھی کہا گیا، اور اسی طرح الیاس علیہ السلام کو ذوالکفل بھی کہا گیا۔ ایک توجیہ تو یہ کی جاتی ہے۔ دوسری یہ کہ یہ الگ ایک پیغمبر ہے۔ اب یہ سب صابر لوگ تھے۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان پر بڑے سے بڑا صدمہ بھی ہو تو اس وقت وہ کیا کرے؟ معاملے کو اللہ کے سپرد کر کے کام جاری رکھے، جو بھی اس کو کرنا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ زندگی بہت ہی قیمتی ہے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَوَالْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ انجام کیا ہوا ان کا؟ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور داخل کر دیا ہم نے ان کو اپنی رحمت میں، یعنی انہیں اپنی رحمت سے نوازا۔ انہم من الصالحین، بے شک وہ سب صالحین میں سے تھے، صالح کی جمع۔ اور رحمت سے مراد یہاں رحمت عام بھی ہو سکتی ہے اور نبوت بھی۔ تو صبر کرنے والوں کا اجر اللہ تعالی ضائع نہیں کرتے۔ اس کے برعکس ایک دوسری طرح کی مثال، جہاں کچھ صبر کی کمی پائی گئی، اور وہ مثال ہے یونس علیہ السلام کی۔ وَذَنُّونِ، اور ذُنُّون، مچھلی والا، پیار سے کہا گیا ہے، جیسے ابو ہریرہ کو بلی کا باپ۔ تو اسی طرح ذُنُّون، نون والا، اور نون مچھلی کو کہتے ہیں۔ ہماری زبان میں تو مچھلی والا اس کو کہتے ہیں جو مچھلی بیچے، لیکن ان کا کوئی کاروبار یا پیشہ نہیں تھا مچھلی بیچنا، وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ یونس علیہ السلام کا لقب ہے، یہ پیشہ نہیں۔ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ چلا گیا بہت غضبناک ہو کر۔ مغاضب مفاعلہ سے، اس لیے مفاعلہ جو ہے اس کی خصوصیت میں مبالغہ پایا جاتا ہے، یعنی بہت ناراض ہو کر۔ کس سے؟ اپنی قوم سے، کہ قوم مانتی نہیں تھی۔ اور بعض روایت میں بھی آتا ہے کہ جب انہیں یہ شک ہوا کہ قوم مجھے قتل کر دے گی تو ڈر کے چلے گئے۔ فَظَنَّ، تو انہوں نے سمجھا، أَلَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، ابھی ظن انا نہیں ہے، کیا ہے؟ ظن ہے صرف۔ انہوں نے گمان کیا جس میں یقینی بات نہیں تھی۔ أَلَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، کہ ہم اس پر قادر نہ ہو سکیں گے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ ہم اس پہ قدرت نہیں رکھیں گے۔ اور نقدرہ کا لفظ ہے نا، قاف دال رے سے، اور قدر تنگی کو بھی کہتے ہیں۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ اس رات اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین پر تنگی ہو جاتی، کثرت ہو جاتی ہے۔ سورۃ الطلاق میں بھی آتا ہے وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، جس کا رزق اس پر تنگ کر دیا گیا۔ فَظَنَّ، تو اس نے سمجھ لیا، أَلَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، یا اس نے سمجھا کہ ہم نہیں قدرت رکھتے اس پر، یا یہ کہ ہم نہیں تنگی کر سکتے اس پر، یعنی پکڑ نہیں سکتے اس کو۔ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، تو اس نے پکارا اندھیروں میں۔ ظلمات ظلمت کی جمع، ظلمت اندھیرے کو کہتے ہیں، اور مراد ہے یہاں مچھلی کا پیٹ۔ آپ کو معلوم ہے کہ
سورۃ یونس میں آپ تفصیل کچھ پڑھ بھی چکے ہیں کہ یونس علیہ السلام جب قوم سے ناراض ہو کر قوم کو چھوڑ کر بستی کو چھوڑ کر نکل چلے تو پھر چلتے چلے گئے حتیٰ کہ سمندر کے کنارے پہنچ گئے. وہاں سے ایک دیکھا کہ کوئی کشتی جا رہی، اس پر بیٹھ گئے کہ جہاں یہ جاتی میں بھی وہیں چلا جاؤں گا. ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات انسان کسی سے ناراض ہو تو پھر کیا کرتا ہے، پھر وہ سوچتا نہیں کہ مجھے اب کرنا کیا ہے، بس وہ جو سامنے آ گیا انسان کرتا چلا جاتا. تو ہوا یہ کہ کشتی جو تھی آگے جا کر ڈولنے لگی، تو ملاح نے کہا کہ کشتی کا وزن زیادہ ہو گیا، کسی ایک شخص کو نکالنا پڑے گا. اب وہ واپس کنارے تک آنا تو بہت مشکل تھا. بہرحال کون تیار ہو، کوئی بھی نہیں سمندر میں کودنے کو تیار. اس نے کہا اگر نہیں کوئی ایک نکلے گا تو سب ڈوبیں گے. اب سب آپس میں سوچنے لگے کہ کس کو نکالا جائے. قرہ اندازی ہوئی. فساہم فکان من المدحدین، قرہ آپ کے نام نکلا اور آپ کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا. جو ہی پھینکا گیا تو مچھلی نے آ کے آپ کو نگل لیا، اور نگلتے ہی وہ سمندر کی تہوں میں چلی گئی. تو ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اوپر سے سمندر کی تاریکی، اوپر سے رات کا اندھیرا، اور اوپر سے غم کا اندھیرا. تو فنادا فی الظلمات، ان سارے اندھیروں میں پکار اٹھے، اللہ الہ الا انت، کہ نہیں کوئی الہ مگر تو ہی، سبحانک، پاک ہے تو، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں، میں قصوروار ہوں. فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی دعا سن لی. کیا ہوا؟ ونجیناہ من الغم، اور نجات دے دی ہم نے اس کو غم سے. وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طرح ہم نجات دیں گے سب مومنوں کو، یا نجات دیتے ہیں سب مومنوں کو. کب؟ جب وہ اسی طرح پکاریں جیسے یونس علیہ السلام نے پکارا تھا. کیسے پکارا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرا قصور نہیں، میں خود قصوروار ہوں. بہقی کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا ما من مکروب یدعو بہذا الدعاء الا استجیب لہ، کوئی دکھی کرب میں مبتلا شخص اس دعا کے ساتھ نہیں پکارتا مگر یہ کہ اس کی دعا قبول کی جاتی ہے. یعنی یہ نسخہ دکھ دور کرنے کا، غم دور کرنے کا صرف انہی کے لیے خاص نہیں تھا بلکہ ہر دکھی کے لیے. فاستجبنا لہ وکذالک ننجی المؤمنین، اس کی دعا بھی ہم نے سنی اور باقیوں کی بھی ہم سنتے ہیں. ونجیناہ من الغم، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ خاص طور پر غم کا مرض، دکھ، تکلیف، کرب، پریشانی، اور یہ پریشانی کئی قسم کی تھی. ایک تو مچھلی کے پیٹ میں جانے کی کہ میں کہاں پھنس گیا. آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر آپ کسی لفٹ میں ہو اور لفٹ بند ہو جائے اور آپ درمیان میں کہیں سٹک ہو جائیں اور اندھیرا بھی ہو اور کوئی فریادی بھی نہ ہو، بجلی چلی جائے، نہ آپ گھنٹی بجا سکے، نہ کال کر سکے اور نہ ہی کوئی آ سکے، تو کیا کیفیت ہو سکتی ہے. تو وہ جو گھبراہٹ اور غم اور تکلیف اور دکھ وہاں جانے کا، اور پھر اس کے اوپر اللہ کی ناراضگی کا، کیونکہ انہیں فوراً سمجھ آ گئی کہ یہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے میری اپنی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے. تو یہ ریئلائزیشن جب انسان کو ہوتی ہے کہ میری غلطی ہے، میں قصوروار ہوں، تو پھر وہ بری طرح ٹوٹتا ہے اندر سے، اور یہی ٹوٹنا اللہ کو پسند ہے. وزکریا، اور زکریا علیہ السلام، اذ نادى ربہ، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، رب لا تذرنی فردا، اے میرے رب نہ تو چھوڑ مجھے اکیلا. وذر یذر وذرن، وذرن کہتے ہیں چھوڑنے، اور فرد اکیلا یا تنہا. وانت خیر الوارثین، اور تو بہترین ہے وارثوں میں سے. وارثین وارث کی جمع ہے. یا رب میری دعا یہ ہے
کہ تو مجھے تنہا نہ چھوڑ، لیکن اگر تو میری دعا قبول نہ بھی کرے تو بھی میں ناراض نہیں. اگر کوئی اور میرا وارث نہ بھی ہوا، میرا ساتھی نہ بھی ہوا، تو مجھے یقین ہے کہ تو ہے. ہم انسان ہیں، انسانوں میں سے مددگار ڈھونڈتے ہیں، وارث تلاش کرتے ہیں، لیکن اگر تو یہ وارث نہ بھی دے تو میرے لیے تو کافی ہے. انت خیر الوارثین، سب وارثوں میں سے بہترین وارث تو خود ہے. انسان کو اولاد کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ انسان اس بات سے ڈرتا ہے کہ وہ تنہا رہ جائے گا، کوئی اس کا خیال رکھنے والا نہیں ہوگا، کوئی اس کا مددگار نہیں ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، بڑھاپے میں کون لک آفٹر کرے گا، تنگی تکلیف دکھ میں کون ساتھ دے گا. کیونکہ اولاد باقی رشتوں کی نسبت زیادہ ہمدرد اور خیرخواہ ہوتی ہے تو انسان اس پہ بھروسہ اور تکیہ بھی زیادہ کرتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ اصل بھروسہ اور اصل تکیہ اور توکل مومن کا اللہ ہی پر ہوتا ہے، اولاد پر نہیں ہوتا. اور نہ ہی اولاد کی تعلیم تربیت اور ان کے ساتھ احسان اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ ضروری ہمارے کام آئے. نہیں، اللہ نے ہمارے سپرد امانتیں کی، ہم نے ان امانتوں کو اپنی وسعت طاقت استطاعت کے مطابق جیسا کر سکتے تھے اس کا حق ادا کیا ان کا، اور اس کے بعد بھروسہ ان پہ نہیں کیا، بھروسہ اللہ ہی پر. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہی نہیں کہ بندہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی غیر اللہ میں سے، چاہے وہ پتھر اور لکڑی کے بت ہو، یا وہ پیغمبر اور بزرگ اور صالحین ہو، یا پھر مادی اسباب ہو، یا کوئی رشتہ دار ہو یا اولاد ہو، وہ ان پہ بھروسہ کرے. شرک صرف پتھر اور لکڑی کے بتوں کو پوجنا ہی نہیں، اللہ کے سوا کسی کو بھی نفع نقصان کا مالک سمجھنا اور کسی پر بھی ایسا بھروسہ کرنا کہ یہ ہوگا تو کام چلے گا اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر تو کچھ باقی ہے ہی نہیں. نہیں، وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، تو ہے، مجھے ڈر کس بات کا. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے قبول کر لی اس کے لیے کیا؟ اس کی دعا. ہم نے اس کی دعا قبول کر لی کیونکہ اس نے بھی کیسے پکارا تھا؟ خالص کر کے اپنے آپ کو. وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، اور عطا کیا ہم نے اس کے لیے یحییٰ. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور درست کر دی ہم نے اس کے لیے اس کی زوجہ، اس کی بیوی، کیونکہ بہت بوڑھی ہو گئی تھی تو بچہ پیدا کرنے کے قابل نہ تھی، تو اولاد کے قابل بنایا اس کو، کیونکہ 5 تھی. تو اللہ جب چاہے کسی بنجر چیز کو آباد کر دے، جب چاہے کسی انتہائی بیمار انسان کو صحت دے دے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، سب اس کی قدرت ہے. انہم کانو، بے شک وہ سب تھے، کون؟ جن کا بھی یہ پیچھے ذکر گزرا، سب الانبیاء، یسارعون، جلدی کرتے تھے، کس میں؟ فی الخیرات، نیکیوں میں، اطاعت کے کاموں میں، اللہ کی فرما برداری میں. سستی نہیں کرتے تھے بلکہ کیا کرتے تھے؟ فوراً بڑھتے تھے، لپکتے تھے. یسارعون فی الخیرات، اور کیا کرتے تھے؟ وَيَدْعُونَنَا، اور ہمیں پکارا کرتے تھے، دعا کرتے تھے ہم سے. رغباً، شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، ورہباً، اور ڈر کے ساتھ. وَكَانُوا، اور وہ سب تھے، لنا خاشعین، ہمارے لیے خشوع کرنے والے، عاجزی کرنے والے، ہمارے آگے دبنے والے. اس لیے ہم نے ان کی دعائیں خوب سنی، سب کی سنی. ان پیغمبروں کے بعد ایک خاتون کا ذکر بھی ہے، اور وہ ہے مریم بنت عمران. واللتی احسنت فرجہا، اور وہ عورت یا وہ لڑکی یعنی مریم، احسنت جس نے حفاظت کی. احسنت کا لفظ جو ہے صاد نون سے ہے. حسن کہتے ہیں قلعے کو، اور قلعہ کس لیے ہوتا ہے؟ محفوظ کرنے کے لیے کہ کوئی اس میں داخل نہ ہو. جس نے حفاظت کی، بچا کے رکھا، حلال سے بھی اور حرام سے بھی.
فرجہا اپنی شرمگاہ کو. فرج جو ہے بیسیکلی شگاف کو کہتے ہیں، لیکن مراد یہاں شرمگاہ ہے. فنفخنا فیہ من روحنا، تو پھونکا ہم نے اس میں اپنی روح سے. ہم نے اور اپنی روح، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کیوں اس کو نسبت دی؟ حالانکہ جبریل علیہ السلام آئے تھے، سورۃ مریم میں گزر چکا ہے. جبریل علیہ السلام جب حضرت مریم کے پاس آئے اور ان کو کہا کہ میں اللہ کی طرف سے اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں، اور پھر ان کے اوپر پھونک ماری اور اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ان کے پیٹ میں ٹھہر گیا. پھونک تو جبریل علیہ السلام نے ماری تھی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فنفخنا، اور پھر من روحنا، یہ تشریف کے لیے یا عزت بخشنے کے لیے. اور ویسے بھی امر اور حکم تو اللہ ہی کا تھا، اللہ کے حکم سے سب کچھ ہو رہا تھا. وجعلناها، اور بنایا ہم نے اس کو، کس کو؟ مریم کو. وابنہا، اور اس کے بیٹے کو، کون؟ عیسیٰ علیہ السلام. کیا بنایا؟ آیتن، نشانی. مریم علیہ السلام ایک نشانی تھی اللہ کی. کیسے؟ جب ان کی والدہ نے ان کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا اور وہ ہیکل میں ہوتی اور زکریا علیہ السلام ان کی کفالت کرتے، تو ان کے پاس کیا پاتے؟ وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا، کہ یہ مریم کہاں سے آتا ہے؟ قالت هو من عند اللہ. اور پھر بغیر مرد کے ان کا بیٹا پیدا ہونا، اور جبریل علیہ السلام کو ان کے پاس آنا اور یہ کہنا کہ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی خاص انعامات ہیں مریم علیہ السلام کے لیے. تو اس کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا وجعلناها، بنایا ہم نے اس کو، وابنہا، اور اس کے بیٹے کو بھی. اور بیٹا کیسے نشانی تھا؟ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، پھر بچپن میں بات کی، اور پھر اسی طرح اٹھائے گئے. آیت للعالمین، اور پھر قیامت کے قریب واپس آئیں گے. للعالمین، سب جہان والوں کے لیے، سب دنیا کے لیے. ان هذه امتکم امتا واحدہ، بے شک یہ امت تمہاری امت ایک ہے. امت کس کو کہتے ہیں؟ اس کا روٹ کیا ہے؟ حمزہ میم میم. اور کسی کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کی اصل اور بنیاد. تو امت لوگوں کا ایسا گروہ جن کو کوئی ایک چیز باہم جوڑے ہوئے ہو. امت کا ایک معنی کیا ہے؟ گروہ. امت کے کئی معنی نا، تو اس میں سے ایک معنی کیا ہے؟ گروہ. کوئی مذہب، دین، جغرافیہ، یا کوئی وقت، یا کوئی زبان، یا کوئی نسل، یا رنگ، کئی چیزیں ہو سکتی. تو یہ ہوتی ہے امت. ان ہذہ امتکم، بے شک یہ امت تمہاری، اور تم کون ہے یہاں؟ جو بھی مخاطب. امتن واحدہ، ایک امت ہے، یعنی ایک ہی ملت ہے، ملت توحید. اشارہ ہے انبیاء کی ملت کی طرف. ہم انبیاء کا گروہ اللہتی بھائی ہیں، یعنی باپ ایک ہے اور مائیں مختلف ہیں. دیننا واحد، ہمارا دین ایک ہے. یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کیا ہیں؟ ایک امت ہے، ایک ہی باپ کی اولاد ہے. ٹھیک ہے، لیکن شریعتیں مختلف ہیں. سورۃ المائدہ 48 میں آپ اس کی وضاحت پڑھ چکے ہیں. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، یعنی تفصیلی ہدایات مختلف ہیں مگر اصل دین ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ توحید. سب کا ایک ہی دین تھا، اور وہ کیا تھا؟ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، کہ میں ہوں رب تمہارا، بس تم میری عبادت کرو. مراد اس آیت سے یہ ہے کہ جتنے بھی پیغمبروں کا ذکر ہے، تمام پیغمبر اگرچہ مختلف ادوار میں زمانوں میں آتے رہے، مختلف قوموں کے پاس آئے، لیکن سب کا ایک ہی پیغام تھا، ایک ہی دین تھا، اور وہ دین اسلام تھا، توحید تھی. اور سب نے ایک ہی چیز کی طرف لوگوں کو بلایا، اور وہ کیا؟ فاعبدونی، اللہ کی عبادت کرو. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ پیروکاروں نے کیا کیا؟ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ، کاٹ دیا
اپنے معاملے کو، اپنے امر کو، یعنی اپنے دین کو، اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، بینہم آپس میں، کسی نے ایک چیز پکڑ لی، کسی نے دوسری، فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئے، جیسے سورۃ المومنون آیت 53 میں آتا ہے فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی پہ خوش ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کس میں بٹ گئے، ایک گروہ یہود بن گیا اور دوسرا نصارہ بن گئے۔ نصارہ بھی اوریجنلی کون تھے؟ بنی اسرائیل، اور اپنے اپنے نام بھی رکھ لیے، اصل مقصد کو چھوڑ کر اور چیزوں کے پیچھے چل پڑے۔ اور آپ دیکھیے کہ امتن واحدہ یعنی امت مسلمہ بھی آج مختلف طرح کی فرقہ واریت کا شکار ہے۔ دین ایک تھا، امرہم ایک ہی تھا، کیا کیا انہوں نے؟ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ کلن، سب کے سب، کون سب؟ ہر فرقے کے لوگ، ہر گروہ، الینا راجعون، ہماری طرف لوٹنے والے، سب کی واپسی ہماری طرف ہے، سب کو یہیں واپس آنا ہے۔ اور یہ افسوسناک بات ہے کہ ایک خدا کو ماننے والے، ایک رسول کو ماننے والے، ایک قرآن کو ماننے والے عملاً کس قدر گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ گروہ کب بنتا ہے؟ جب اصل چیز بھول جاتی، ہاں، اصل مقصد بھول جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، پس جس نے بھی عمل کیے نیکیوں میں سے، من الصالحات، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہے، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، تو نہ قدری کی جائے گی اس کی کوشش کی، اس کی کوشش بھاگ دوڑ کی نہ قدری نہ کی جائے گی۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور بے شک ہم اس کے لیے لکھنے والے ہیں۔ کاتب کی جمع کاتبون، یہ کون سی جمع ہے؟ سب سالم ہے۔ چلیے آگے چلتے۔ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ، اور حرام ہے یعنی ممنوع ہے، ناممکن ہے، عَلَى قَرْيَةٍ، اوپر ایک بستی کے، أَهْلَكْنَاهَا، جسے ہم نے ہلاک کر دیا ہو، أَنَّهُمْ، بے شک وہ، لا يرجعون، نہیں لوٹیں گے، یعنی جس بستی کو ہم ہلاک کر دیں عذاب سے تو پھر وہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتے، یا پھر یہ کہ ہلاکت کے وقت توبہ نہیں کر سکتے۔ اور زیادہ قریب معنی کیا ہے؟ کہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے۔ لا یرجعون یعنی اب دنیا کی طرف واپسی نہیں، بلکہ قیامت کے دن ہی دوبارہ اٹھیں گے۔ سورۃ یاسین آیت 50 میں آتا ہے فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، نہ وہ وصیت کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں گے اور نہ ہی وہ واپس پلٹ سکیں گے۔ اور یہاں پر لا کا لفظ جو ہے یہ نفی کی تاکید کے لیے آیا ہے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یعنی وہ دنیا کی طرف نہیں لوٹ سکتے، بلکہ کیا ہوگا؟ قیامت ہی کے دن اٹھیں گے۔ اور پھر قیامت کا دن کب ہوگا؟ اس سے پہلے کچھ اس کی علامات ہوں گی، اور ان علامات میں سے ایک علامت یاجوج ماجوج کا نکلنا۔ حتی اذا فتحت، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے، یأجوج و مأجوج، یأجوج اور مأجوج دو قبیلوں کے نام ہیں۔ وہم من کل حدب، اور وہ ہر اونچی جگہ سے، حدب کہتے ہیں ابھار کو، ٹیلے کو۔ کبڑے انسان کے لیے بھی احدب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اس کی کمر سیدھی نہیں ہوتی بلکہ بیچ میں سے ابھری ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طرح لینزز کے لیے محدب اجزا، شاید نام لفظ سنا ہو آپ نے۔ تو محدب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کہ جو بیچ میں سے اٹھا ہوا، یعنی جیسے ہماری آنکھ ہوتی ہے نا، تو آنکھ بالکل سپاٹ سیدھی نہیں ہوتی بلکہ بیچ میں سے سامنے کا حصہ ابھرا ہوا ہوتا ہے، جہاں پر لینز ہوتا ہے ہمارا، یعنی اٹھی ہوئی جگہ یا ابھری ہوئی جگہ۔ تو یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے اونچی جگہ سے، ینسلون، دوڑتے ہوئے۔ ینسلون کا لفظ نسل سے ہے،
نسل کہتے ہیں ایک چیز سے دوسری چیز کو آہستہ آہستہ نکالنا، ایک چیز کا دوسری چیز سے نکلنا. جیسے تلوار اپنی میان سے نکلتی ہے تو اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح بلندی سے پستی کی طرف دوڑنا بھی نسل کہلاتا ہے، اوپر سے نیچے آنا. انسانوں کی جو نسل ہوتی ہے، جانوروں کی جو نسل ہوتی ہے، تو وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے باپ دادا سے وہ آہستہ آہستہ نیچے کو ڈسینڈ کرتے، نیچے کو آتے. تو یہ جو بیان فرمایا گیا کہ وہ اونچی جگہ سے نکلیں گے اور دوڑتے ہوئے آئیں گے، تو مراد اس سے کیا ہے کہ وہ ایک دم پھیل جائیں گے زمین میں، جیسے ان کی یورش ہو جائے گی، یلغار ہو جائے گی. اور پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ الکہف میں یاجوج ماجوج کے بارے میں، اور جو کچھ پڑھا آپ نے اس کا خلاصہ کیا ہے کہ یاجوج ماجوج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں قیامت کے قریب نکلیں گے. اور ایک صحیح حدیث سے ہمیں قیامت کی نشانیوں کا پتہ چلتا ہے. صحابہ کرام کہتے کہ ہم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ یہ نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں. اور ان میں پہلی نشانی دھواں، پھر دجال کا نکلنا، پھر دابت الارض کا نکلنا جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر آتا ہے، پھر مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، پھر عیسیٰ ابن مریم کا نزول، اور پھر ان کے زمانے میں یاجوج ماجوج کی یورش. دجال اور یاجوج ماجوج کے بیچ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. اور پھر 3 بڑے خسف ہوں گے، لینڈ سلائیڈز، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک جزیرۃ العرب میں. اس کے بعد یمن سے ایک آگ نکلے گی اور وہ لوگوں کو دھکیلتے ہوئے معاشر کی طرف لے جائے گی. اس کے بعد قیامت آئے گی. اور یاجوج ماجوج کے خروج کا زمانہ قیامت کے بہت قریب ہوگا. ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اس کو کچھ اس طرح بیان فرمایا کہ اس وقت قیامت اس قدر قریب ہوگی جیسے پورے پیٹ کی حاملہ نہیں کہہ سکتے کہ رات کو بچہ جن دے یا صبح کے وقت، لیلاً و نہاراً، یعنی کسی وقت بھی پھر قیامت آ سکتی ہے. اور بعد کی نشانیاں یک کے بعد دیگرے فوراً ہو جائیں گی. تو یاجوج ماجوج کے یہاں نکلنے کا ذکر ہے، یعنی فتحت، ان کا بند کھول دیا جائے گا. ردم جو ہے، جو ذوالقرنین نے بنایا تھا اور جس کے بعد ان کا نکلنا بند ہو گیا، تو قیامت کے قریب وہ کھول دیا جائے گا اور وہ نکل کر کثرت سے تیزی کے ساتھ زمین پہ پھیل جائیں گے. اور یوں محسوس ہوگا کہ جیسے کوئی اوپر سے نیچے اتر آیا ہو اور پھیل گیا ہو. اور ایک تو یہ کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، دوسرے یہ کہ وہ فساد بہت کریں گے زمین پر، کثرت سے ہلاکت اور مصیبت ہوگی. اور ان کے فساد سے اہل ایمان اس قدر تنگ آ جائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ کوہ طور پر چلے جائیں گے، یعنی سمٹ جائیں گے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے یہ ہلاک ہوں گے، مر جائیں گے یہ یاجوج ماجوج. اور اس کثرت سے مریں گے کہ زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی، اور ظاہر ہے کہ کوئی اٹھانے اور دفنانے والا تو ہوگا نہیں، تو ان میں سڑان پڑ جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا کہ جو ان کو اٹھا اٹھا کے سمندروں میں پھینکیں گے. پھر تیز بارش ہوگی جس سے زمین دھل کر صاف ہو جائے گی. تو حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون. من کل حدب، کل یعنی ہر طرف سے ہی جیسے نکلے چلے آ رہے ہوں. واقترب الوعد الحق، اور قریب آ جائے گا سچا وعدہ. اب آپ دیکھیے کہ انہی آیات کی وضاحت احادیث سے ہوتی ہے نسبتاً آسان الفاظ میں، یعنی قیامت قریب آ جائے گی. سچا وعدہ یہاں کون سا ہے؟ حق وعدہ، قیامت کا وعدہ، جس کا ذکر اس سورت کے آغاز میں کیا گیا. کیا؟ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصۃ ابصار الذین کفروا. تو جب وہ کھلی کی کھلی رہ جائیں گے، شین خے صاد، شخوص کہتے ہیں آنکھوں کا کھل جانا، ابصار بصر کی جمع،
آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی ان کی جنہوں نے کفر کیا، یعنی اس قدر وہ شوق میں چلے جائیں گے، اس قدر حیرت اور خوف میں ہوں گے کہ آنکھیں بند کرنا بھول جائیں گے. لیوم تشخص فیہ الابصار بھی آتا ہے قرآن پاک میں. یا ویلنا، کیا پکاریں گے؟ ہے افسوس ہم پر، ہے بربادی ہماری. قد کننا فی غفلت من ھذا، یقیناً ہم اس کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، اسی دن کو تو بھولے ہوئے تھے. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون، اس وقت غفلت سے جاگیں گے اور خود اعتراف کریں گے، ہے کم بختی ہماری کہ ہم غفلت میں رہ گئے. بل کننا ظالمین، بلکہ ہم ہی ظالم تھے کہ جنہوں نے رسولوں کی بات نہ مانی اور صحیح رستہ اختیار نہ کیا. اب کیا ہوگا؟ اس اعتراف گناہ کا کچھ فائدہ نہ ہوگا. انکم وما تعبدون من دون اللہ، بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا سارے بت وغیرہ، حسب جہنم، جہنم کا ایندھن ہوگے. حسب کہتے ہیں کنکری کو، چھوٹے چھوٹے پتھر. حاسب پیچھے آپ پڑ چکے ہیں، ایسی آندھی جس میں کنکریاں شامل ہوں. اور حسب و جہنم سے مراد زمین کے وہ مواد جن سے آگ بھڑکتی ہو، اور یہاں وہ پتھر مراد ہیں جن سے جہنم کی آگ بھڑکے گی. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرین، البقرہ 24. تو انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور تمہارے معبود جہنم کا ایندھن ہے. یعنی وہ چیزیں جنہیں لوگ پوجتے تھے، وہ پتھر، وہ بت، جب وہ جہنم میں پھینکے جائیں گے تو اس سے جہنم کی آگ اور زیادہ بھڑک اٹھے گی. تو حسب جو ہے یہاں جماداتی ایندھن کے لیے استعمال ہو رہا ہے، جیسے گندھک، پوٹاش، ہر وہ چیز جو آگ کو بھڑکا دے، جس سے آگ اور زیادہ بھڑکے گی. اور پھر یہ ہے کہ چونکہ ان کو انہوں نے پوجا ہوگا، ان کی عظمت ان کے دل میں ہوگی، جب ان کو وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں اور زیادہ آگ بھڑکانے والے دیکھیں گے تو ان کی ذلت سے یہ مزید شرمندہ بھی ہوں گے. انتم لہا واردون، تم اس میں اترنے والے ہو. واردون اور ورد پیچھے آپ پڑھ چکے. لو کان ہؤلاء آلہۃ، اگر ہوتے یہ سب الہ، کون؟ یہ جن کو تم پوچھتے ہو. الہ کی جمع آلہہ. ما وردوہا، نہ وہ اس میں وارد ہوتے. سورج چاند بھی اگر خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے. ایک بات ہے کہ سورج چاند کو جلنے میں کیا مشکل ہے، کیونکہ سورج تو پہلے ہی بھڑک رہا ہے، اور چاند بھی اسی طرح، اس کے اندر بھی ایک روشنی ہے. اور اللہ جب چاہے جس کو چاہے جتنی شیپ، شکل، حالت میں ڈھال دے. لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، اگر یہ سب الہ ہوتے تو اس میں نہ داخل ہوتے، کیونکہ ان کی کوئی طاقت ہوتی، وہ باہر نکل بھاگتے. وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور سب کے سب اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، عابد بھی اور معبود بھی، پوجنے والے بھی اور جن کو پوجا گیا وہ بھی. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ، ان کے لیے اس جہنم میں چیخ پکار ہوگی. زفیر سانس کو کھینچ کے سینے سے نکالنا، چیخ پکار یعنی اتنا گہرا سانس لینا کہ وہ بالکل آخر تک پہنچ جائے اور پھر اس کو باہر نکالنا. پیچھے آپ زفیرن اور شہیقن کی بات پڑھ چکے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی شخص انتہائی غم میں ہوتا ہے، بہت زیادہ ڈیپ ڈاؤن اس کو دکھ اور تکلیف ہوتی ہے، تو اس کا رونا کیسے ہوتا ہے؟ یعنی اس میں آہیں اور سسکیاں اور اندر تک وہ متاثر ہوتا ہے. یعنی بات نہیں نکلتی لیکن ہچکیاں اور آہیں اور سسکیاں وہ سب نکل رہی ہوتی. اور پھر یہ کہ دھاڑنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نا، یعنی پوری طرح سانس اندر لے جا کے پھر پوری طرح باہر نکالنا. یعنی اس قدر شور اور ہنگامہ ہوگا. وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اور وہ اس میں کچھ سن نہ سکیں. چیخ دھاڑ میں اور جہنم کی آگ کا اپنا جو شور ہوگا، اور وہ غصے میں جو ہوگی، اور وہ جو جوش مار رہی ہوگی،
جیسے سورۃ الملک میں آتا ہے وہی تفور کھول رہی ہوگی اور پھر اس کا غصہ لوگ سنیں گے. ایسی صورت میں کہاں کا سکھ اور کہاں کا چین. اس کے برعکس ان الذین سبقت لہم منا الحسنی، بے شک وہ لوگ گزر چکی ان کے لیے ہماری طرف سے اچھی بات، یعنی جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، عزیر علیہ السلام ہیں، جنہیں لوگوں نے پوجا لیکن ان کی کوئی بھی مرضی اس میں شامل نہ تھی. اولئک عنہا مبعدون، وہ سب اس سے دور رکھے جائیں گے، ان کو سزا نہیں دی جائے گی، ان کو وہاں نہیں ڈالا جائے گا. لا یسمعون حسیسہا، وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے، اگرچہ وہ اس قدر تکاد تمیز من الغیظ ایسی ہوگی کہ یوں لگے گا کہ غصے کے مارے پھٹ جائے، ایسا شور ہنگامہ ہوگا جہنم کا اپنا. لیکن ان نیک بندوں کو اس کا کوئی شور سنائی نہ دے گا، بالکل امن میں ہوں گے. حسیس کا لفظ حس سے نکلا ہے، ہا سین سین. حس کہتے ہیں حرکت کو، آہٹ کو، قدموں کی آہٹ، سرسراہٹ. ان کو جہنم سے اتنا دور رکھا جائے گا کہ جہنم کی ہلکی سی سرسراہٹ وہ بھی ان کے کانوں تک نہیں پہنچے گی. وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، وَهُمْ اور وہ فی میں مشتہت جو وہ خواہش کریں گے، اشتہا سے یعنی نعمتوں میں سے جس چیز کو وہ چاہیں گے، شین ہے یہ، یعنی جس چیز کی ان کے نفس ان کے دل طلب کریں گے. خالدون، وہ نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو ملتی رہیں گی. جس سورۃ فصلت میں آتا نا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ، نہ غمگین کرے گی ان کو بے قراری بڑی. فزع جزا فزع کے معنوں میں آتا ہے، بے قراری. یعنی دوسرا سور پھونکنے کے بعد جب سب لوگ اٹھیں گے تو مجرم تو پریشان ہو جائیں گے، لیکن نیک لوگ وہ مطمئن اور پرسکون ہوں گے. انہیں وہ بڑی بے قراری، وہ خوف، وہ غمگین نہ کرے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ پہلے ہی پریپیئرڈ تھے اس دن کے لیے، تیاری کر کے آئے. بالکل ایسے جیسا ایک شخص پوری تیاری کے ساتھ کمرے امتحان میں داخل ہوتا ہے تو اس کی کیفیت مختلف ہوتی بنسبت اس طالب علم کے جو کچھ نہ پڑھ کے آیا ہو. لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ، اور ویلکم کریں گے ان کو، استقبال کریں گے ان کا ملائکہ، فرشتے. پیچھے بھی آپ پڑھ چکے نا کہ جو ہی قبروں سے نکلیں گے لوگ، نیک لوگ، تو فرشتے ان کو ساتھ لے لیں گے اور ان کو رحمان کے حضور وفد کی شکل میں پیش کیا جائے گا. اور اسی طرح مجرم لوگ، ان کو بھی فرشتے پکڑ لیں گے، اور جیسے کوئی پولیس کسی مجرم کو قید کر کے لے جائے جیل خانے. تو یہاں پر جب سور پھونکا جائے گا، یعنی دوسرا سور، اور سب مرے ہوئے لوگ جی اٹھیں گے، حشر کی طرف چلیں گے، تو ان کے اندر کوئی گھبراہٹ نہ ہوگی، حالانکہ وہ بہت بڑی گھبراہٹ کا دن ہوگا. اور قبروں سے نکلتے ہی فرشتے ان کا استقبال کریں گے، ہاتھوں ہاتھ لیں گے. تلقا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ فتلقا آدم، لے لیے، ہاتھوں ہاتھ لیے، کسی چیز کو شوق سے لینا. اور یہاں کیا مراد ہے؟ استقبال. اور کیا خوشخبری دیں گے؟ ھذا یومکم، یہ تمہارا دن ہے. اپنی زبان میں ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ تمہارا دن ہے آج. کب یہ کہا جاتا ہے؟ یہ کب بولا جاتا ہے کہ آج تمہارا دن ہے؟ یہ تو تمہارا دن ہے آج. دلہن کے لیے کہا جاتا ہے، یہ کسی خوشی کے موقع کے لیے کہا جاتا ہے، جو اس دن کا خاص مہمان ہو یا اس دن کا خاص شخص یا شخصیت یا پرسنالٹی ہو. ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یا تم جس کا وعدہ کیے جاتے تھے. کہاں؟ دنیا میں، جس کے بارے میں تمہیں بتایا گیا تھا. یوم نطوی السماء، جس دن ہم لپیٹ دیں گے آسمان کو.
توئے باؤ، یہ طوا ہوتا ہے لپیٹنا، اسکرول کرنا، رول کرنا. کیسے لپیٹیں گے؟ قطعی سجل للکتب، مانند لپیٹنے کے. طی بھی لپیٹنے کے لیے آ رہا ہے، نشر کی ضد ہوتا ہے. نشر ہوتا ہے پھیلانا اور طی ہوتا ہے لپیٹنا. آپ اس سے سمجھیے کہ جیسے آپ کپڑے دھونے کے بعد پھیلاتے ہیں اور پھر طے کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو جس دن ہم آسمان کو طے کر دیں گے، لپیٹ دیں گے، کس طرح؟ جیسے لپیٹا جاتا ہے، طے کیا جاتا ہے. السجل، سجل. سجل اصل میں پتھر کو کہتے ہیں جس پہ کچھ لکھا جائے، وہ پتھر جس پر کچھ لکھا جائے. پھر وہ کاغذ یا کوئی بھی وہ چیز جس میں لکھا جائے اس کو سجل کہا گیا. دفتر، کاپی جس کو کہتے ہیں، یا تومار، یا فائل، صحیفہ، اسکرول. سجل کیا ہے؟ وہ پتھر جس پہ کچھ لکھا جائے. کیونکہ پہلے زمانے میں کاغذ نہیں ہوتے تھے تو کس پہ لکھتے تھے لوگ؟ پتھروں پہ، ہڈیوں پہ، پتوں پہ، وغیرہ وغیرہ. پھر اس کے بعد جب کاغذ کا زمانہ آیا تو لفظ وہی استعمال کیے گئے، سجل، یعنی کوئی بھی کاغذ یا کوئی بھی چیز جس پہ لکھا جائے، یعنی کاغذ کی طرح یوں کہہ سکتے ہیں آپ. للکتب، کتابت کے لیے. سجل للکتب، کاغذ لکھنے کے لیے. جیسے لکھا ہوا کاغذ ہوتا ہے تو وہ کیا کیا جاتا ہے؟ لکھنے کے لیے کھولا جاتا ہے یا نہیں؟ اب بھی آپ دیکھیں کاپی کھولتے ہیں آپ. پہلے زمانے بائنڈنگ نہیں کی جاتی تھی، وہ کیا کرتے تھے؟ رول کرتے تھے. اسکرولز جو ہوتے تھے ان کو، ڈیڈ سی اسکرولز کا بھی آپ نے دیکھا سنا ہوگا، کھول دیے جاتے اور پھر لکھنے کے بعد ان کو پھیلا دیا جاتا ہے کہ سوکھ جائیں اور پھر دوبارہ رول کر دیا جاتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہم آسمانوں کو لپیٹ دیں گے، واپس باندھ کر دیں گے. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پھیلایا تھا اسی طرح وہ واپس سمیٹ بھی دے گا. اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ یعنی قیامت کا آنا بعید کیوں سمجھتے ہو؟ ہم سب کچھ واپس طے کر دیں گے، لپیٹ دیں گے، رول بیک کر دیں گے. کیسے؟ کما بدأنا، جیسے ہم نے ابتدا میں کیا، جیسے ہم نے شروع کیا. اول خلق، پہلی تخلیق کے وقت یا تخلیق کی ابتدا میں. نعیدہ، ہم اس کا اعادہ کریں گے، ختم کرنے کے بعد واپس اس کو لوٹا دیں گے. وعدن علینا، وعدہ ہے ہمارے ذمہ. کس چیز کا؟ کہ ہم لپیٹیں، ختم کریں سب. انا کننا فاعلین، اور ہم وعدہ پورا کر کے رہیں گے، بے شک ہیں ہم کر کے رہنے والے، لا محالہ کریں گے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، اور البتہ تحقیق لکھ دیا ہم نے زبور میں. زبور جو ہے زیب رے سے ہے، جس سے آپ زبر لکھتے ہیں. لوہے کی بڑی سل کو زبورہ کہتے ہیں. زبورہ، لوہے کی بڑی سل، لوہے کا بڑا سا ٹکڑا. بالوں کے گچھے کے لیے بھی زبور لفظ استعمال ہوتا ہے. پھر ہر وہ کتاب جو جلی اور گاڑھے خط میں لکھی جائے وہ زبور کہلاتی. کیونکہ تحریر بھی کیا ہوتی یا کتاب بھی کیا ہوتی، کیسے ہوتی؟ کلسٹر ہوتا ہے نا، ایک طرح سے گچھا بن جاتا ہے الفاظ کا مجموعہ یا کاغذوں کا مجموعہ. تو زبور سے مراد یا تو وہ زبور ہے جو داؤد علیہ السلام کو دی گئی، جو مختلف طرح کے ترانوں کا، اللہ کی حمد کی نظموں پر مشتمل کیا تھی، ایک کتاب تھی. یا زبور سے مراد مختلف صحیفے، صحیفوں کا مجموعہ، جتنے بھی اللہ نے صحیفے نازل کیے سب مراد ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو پھر گچھے کے معنی میں بھی آ جاتی ہے بات پھر. ٹھیک، تو زبور ہر وہ کتاب جو گاڑھے خط میں لکھی ہوئی ہو، یعنی خوب واضح ہو لکھائی اس کی. تو ہم نے زبور میں لکھ دیا. کیا معنی ہے زبور کا یہاں پھر؟ یا تو زبور ہے داؤد علیہ السلام کی، اور یا زبور سب صحیفوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. من بعد الذکر، ذکر کے بعد، یعنی واعظ و نصیحت کے بعد ایک بات لکھی ہے کہ ان الارض، بے شک زمین، اور زمین سے مراد بھی یا تو یہ دنیا کی ہماری زمین یا پھر جنت کی زمین. یرثھا، وارث ہوں گے اس کے،
یعنی جنت کے وارث ہوں گے یا پھر دنیا میں بھی زمین کے وارث ہوں گے. کون؟ عبادی، میرے بندے. کون بندے؟ الصالحون، صالح بندے. یعنی نیک لوگ برے لوگوں کے بعد زمین کے وارث بنیں گے. ان الارض یرثها عبادی الصالحون. اور جنت میں جا کے نیک لوگ کیا کہیں گے؟ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنة حیث نشاء فنعم اجر العاملین. ان فی ھذا، بے شک اس میں، یعنی اس بات میں یا اس قرآن میں، لبلاغن، البتہ پہنچا دینا ہے. اور بلاغ کا معنی کفایت بھی ہوتا ہے. کافی پیغام ہے، بشارت ہے، منادی ہے، اعلان ہے. لقوم عابدین، عبادت کرنے والی قوم کے لیے. صحابہ کرام ہوئے تھے نا، وہ سورۃ الاحزاب کی آیت آپ کے فالوورز کے لیے تھی. یعنی یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی نعمتوں کے اصل وارث یا اصل حقدار کون ہے؟ صالحین ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر رحمت بنا کر سب عالم کے لیے، یعنی جن و انس سب کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنایا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہم سب کے لیے اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ بنی. آپ وہ لائے جس سے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے. قل انما یوحى الی، کہہ دیجئے کہ بے شک میری طرف وحی کیا جاتا ہے. کیا بات وحی کی جاتی؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تم سب کا الہ ایک ہی الہ ہے. فہل انتم مسلمون، پھر کیا تم مسلم ہو، فرما بردار بنو گے، بات مانو گے، جھکو گے، صرف ایک الہ کو سب کچھ سمجھو. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم منہ موڑتے ہو، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے. کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہہ دیجئے؟ آذنتکم، میں نے تم کو خبر دے دی. آذان کس کو کہتے ہیں؟ بلند آواز سے اعلانیہ طور پر اطلاع دینا. آذنتکم، میں نے تم کو اعلان کر دیا، اعلان بتا دیا. علی سوا، برابری پر. سوا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برابر، برابر. یعنی جتنا میں جانتا ہوں اتنا ہی تم کو بتا دیا ہے. یہ براد ہے برابری کا، پورا پورا بتا دیا ہے، واضح طور پر، مفصل مدلل طور پر. وہ ان ادری، اور نہیں میں جانتا. اور ادری، ادرا کیا ہوتا ہے؟ ادرا کا غور و فکر سے جو معرفت اور علم حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور نہیں میں جانتا. اقریب، کیا قریب ہے؟ ام بعید، یا دور ہے؟ ما توعدون، جو تم وعدہ دیے جاتے ہو، یعنی قیامت کا یا تمہاری سزا کا. وہ کہتے تھے نا اگر نہیں ہم مانتے تو پھر ہم پہ عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ مجھے نہیں پتا کہ وہ قریب ہے یا بعید ہے. انہ یعلم الجہر، بے شک وہ جانتا ہے ظاہر کو یا اونچی چیز کو، من القول، بات میں سے. وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو. وَإِنْ أَدْرِي، اور نہیں میں جانتا. لَعَلَّهُ، شاید کہ وہ. فِتْنَةٌ، آزمائش ہے. لَكُمْ، تمہارے لیے. کیا؟ عذاب میں تاخیر، یا جو تمہیں ڈھیل مل گئی ہے کہ دین کی دشمنی کے باوجود تم پنپ رہے ہو، کہ یہ سب تمہارے لیے کیا ہے؟ آزمائش. وَمَتَاعٌ، اور فائدہ اٹھانا. الہین، ایک وقت تک. اصل میں یہ آیات جو ہیں یہ آخری، یہ جواب ہیں ان کے سوال کا اہل مکہ کے، کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہماری پکڑ کیوں نہیں ہوتی. اور صرف ان کا نہیں، بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو لوگ اتنے غلط کام کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، تو ان کو اتنی چھوٹ ملی ہوئی ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ کسی کو نافرمانی اور گناہ اور غلط کاری کے باوجود ڈھیل مل جانا، اس کے لیے کیا ہے؟ بہت بڑی آزمائش. وہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی، اس لیے میری کوئی پکڑ نہیں ہوئی، حالانکہ یہ اس کے لیے کیا ہے؟ فتنہ. قال، پیغمبر نے کہا، رب احکم بالحق، اے رب فیصلہ کر دے حق کے ساتھ، یعنی میرے اور اہل مکہ کے درمیان. وَرَبُّنَا الرحمن، اور ہمارا رب
رحمان ہے، المستعان جس سے مدد مانگی جاتی ہے، عین واو نون اس کا روٹ ہے، ایاک نستعین اسی سے ہے، اور ہمارا رب تو رحمان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی. کس پر؟ علی ما تصفون، ان باتوں کے مقابلے میں جو تم بیان کر رہے ہو، جو جھوٹے سچے الزام تم جو لگا رہے ہو ہم پر، جو غلط بیانی کرے، جو منفی پروپیگنڈا تم ہمارے خلاف کر رہے ہو، جس کا توڑ ہمارے ہاتھ میں نہیں یا ہمارے بس میں نہیں، ان سب چیزوں کے مقابلے کے لیے ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ ہی جلد یا بدیر فیصلہ کر دے گا کون سچا تھا، کون جھوٹا تھا، کون حق پر تھا، کون ناحق. تو یہ تھی سورۃ الانبیاء، جس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ کامیابی کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انبیاء اور صالحین کا راستہ ہی دراصل کامیابی کا راستہ ہے. جو بھی کامیاب ہونا چاہے دنیا اور آخرت میں، اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ انبیاء ہی کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کی تعمیر کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard, true false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.